نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، موجودہ سیاسی منظرنامہ کے زیر اثر تاریخ اسلام سے ایک مرد کلندر کا انتخاب کیا تھا جن کی زندگی پر مختصر روشنی میں اپنی پہلی ویڈیو بعنوان حضرت عمر بن عبدالعزیز کی داستان حیات میں ڈال چکا ہوں۔ آج کی ویڈیو اسی مرد کلندر کی داستان حیات کو مزید جاننے اور آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گی۔ بچپن میں عمر بن عبدالعزیز کے باپ نے ان کو مدینہ میں بھیج دیا تھا۔ مدینہ میں ہی ان کی تربیت ہوئی۔ فقہائے مدینہ کی صحبت میں ان کی عمر کا ابتدائی حصہ گزرا۔ علماء مدینہ ہی سے انہوں نے علوم دینیہ حاصل کیے۔ علم و فضل اور فقہ فی الدین میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے تو ائمہ شرع میں ان کا شمار ہوتا اور وہ سب سے بڑے امام مانے جاتے۔ مدینہ میں ان کو والد نے ان کو عبید اللہ بن عبداللہ کے پاس بھیجا تھا۔ انہی کے زیر توجہ ان کی تربیت ہوئی۔ زید بن اسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بجز عمر بن عبدالعزیز کے اور کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو۔ زید کہتے ہیں کہ وہ رکوع و سجود پوری طرح ادا کرتے تھے مگر قیام و قعود میں دیر نہ کرتے تھے۔ محمد بن علی بن حسین سے کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نسبت سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بنو امیہ کے نجیب ہیں اور قیامت میں بصورت امت واحدہ اٹھیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہونے سے پیشتر نہایت پر تکلف اور قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے کھانے اور پہننے میں بالکل درویشانہ روش اختیار کر لی تھی۔ میمون بن مہران کا قول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ بہت سے مشہور علماء شاگردوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ مجاہد کا قول ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس خیال سے آئے کہ وہ ہم سے کچھ سیکھیں گے، مگر ان کے پاس آ کر ہم کو خود انہی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جب ان کے والد عبدالعزیز بن مروان کا انتقال ہوا تو یہ مدینہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ عبدالعزیز کی وفات کا حال سن کر عبد الملک بن مروان نے ان کو دمشق بلا کر اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ شادی کر دی۔ عبد الملک کی وفات کے بعد جب ولید خلیفہ ہوا اس نے ان کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا، چنانچہ یہ سن 86 ہجری سے سن 93 ہجری تک مدینہ کے حاکم رہے۔ کئی مرتبہ امیر حج کی حیثیت سے حج کیا۔ عمارت مدینہ کے زمانہ میں تمام فقہاء اور علماء ان کے پاس جمع رہتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی نئی ویڈیو اس مرد کلندر کی زندگی سے متعلق مزید حالات جاننے کے لیے بنا کر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کریں۔ میرے جن کرم فرماؤں نے میرے چینل بانگ جرس کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، والسلام علی نگہبان۔